الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل ربي زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ میں یہاں جلوہ افروز تمام علماء اسلام کا اور اپنی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں گزارش ہے کہ تھوڑے تھوڑے آپ آگے تشریف لے آئیں تو بہت بہتر ہے۔ وہ نوجوان جو دیواروں سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں یعنی نوجوان نما بوڑھے، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ ہاں جس کے ساتھ عذر ہے وہ رہیں، نہیں ہے تو تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ نہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا موقع ملے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے، کچھ کلام کرنا چاہتے تو صحابہ کرام قریب قریب آ جایا کرتے تھے اور بہت ہی ادب سے احترام سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ سنا کرتے تھے اور اکتساب فیض کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ معرفت اور پہچان ہونی چاہیے۔ دیکھیں، علم اور معرفت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کچھ جاننا جس میں اجمال ہوتا ہے، تفصیل نہ ہو، اور معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا علم، جزیات جس کو کہتے ہیں، مکمل طور پہ ہر چیز کا علم حاصل کرنا۔ جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے، اچھی طرح پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہے، حقیقتاً معرفت الہی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر بنیادی عقائد پر کویسچن کر لیا جائے تو جیسے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ایک مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنے رب کریم کا انٹروڈکشن ذرا کر دیں، تعارف پیش کر دیں، کون ہے آپ کا رب، تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کون سے ایسے الفاظ، کون سے ایسے جملے میں منتخب کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل تعارف پیش ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ابھی اسپیچ ہو رہی تھی، کہ اپنے سب سے افضل ترین نبی کو ہمیں عطا فرمایا اور محض اپنے فضل و کرم سے اس نبی کی ہمیں امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، آپ اندازہ کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس امت کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا تو آپ بھی عالم وجد میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ تو ایسے عظیم نبی کی امت میں پیدا ہو جانے کے بعد ایک امتی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل طور پر معرفت حاصل نہ کرے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو آپ کی علمی وسعت کتنی ہے اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جاننا، پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے متعلق صحیح عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا اور غلط عقائد کو خود سے دور رکھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی لازم و ضروری ہے۔ تو میں چند کلمات اسی کے بارے میں آپ کو عرض کروں گا۔ پہلے دیکھیے، ابھی یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تھی، سورہ انعام کی آیت نمبر 75، کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر
فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی، انہیں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور بعض وہ ہیں جنہیں کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔ اب یاد رکھیں، اگر کسی گروہ کا تذکرہ ہو، کسی گروپ کا تذکرہ ہو، اور اس کے کسی فرد کو اس طرح بیان کیا جائے کہ کوئی خاص نام نہ لیا جائے، تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اس گروہ کا فرد کامل مراد ہوگا۔ مثلا اگر میں کہوں اس مسجد میں ایک شخص بہت ہی بہترین ہے، تو بس آپ کے جو سب سے کامل ترین شخص ہوگا میں اس کو مراد لے رہا ہوں۔ تو گروہ انبیاء کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جس کے کئی درجے بلند فرمائے، تو وہ بعض کون ہیں؟ تو سمجھ لیں کہ گروہ انبیاء کا فرد کامل مراد ہوگا، اور وہ میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے افضل نبی۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے درجات بلند فرمائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کی وجہ فضیلت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند و بالا فرمایا؟ آپ کا دیگر انبیاء علیہم السلام پر بلند مرتبہ ہونا ذکر فرمایا، وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ذرا ایک دو آیت ذرا دیکھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 سے 34 بڑی مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ایک ایک چیز کا نام بتایا گیا، حتیٰ کہ یہ پیالہ ہے، یہ پیالی ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ بکری ہے، یہ دمبا ہے، اور پھر ہر چیز کا استعمال، ہر چیز کی حکمت یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو ملائکہ کے سامنے پیش فرمایا۔ فقال، اور اللہ نے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان تمام اشیاء کے ناموں کی مجھے خبر دو۔ قالوا، فرشتوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں جانتے، فقط اتنا ہی ہمیں معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علیم ہے، حکیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان کے ناموں کی خبر دو، تمام اشیاء کے ناموں کی۔ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کوئی فقہ نہیں ہے، کوئی خاص جس کو ہم دینی علوم کہتے ہیں وہ مراد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ تمام اشیاء کے ناموں کی خبر دیں، ایک عام چیز کا علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے ناموں کی خبر دیں۔ جب آدم علیہ السلام نے فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے، قال، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتوں کیا تم نہیں جانتے میں نے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیوب کو جاننے والا ہوں؟ یعنی میں جانتا ہوں کہ آدم کی تم پر فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ علم کی وسعت۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو چھپا رہے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے علمی فضیلت ظاہر فرما دی، یہ دیکھیں اوپر کا حصہ ہے، پھر اللہ نے نچلے حصے میں مزید بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اشیاء کے نام پیش کیے، وہ عاجز آئے، آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے نام بتائیں، انہوں نے نام بتا دیے، تو ایک علمی فضیلت ثابت ہو گئی، جس کے جواب میں اب علم کا احترام اور اس کا اعتراف یہ ابلیس اور فرشتوں سے کروایا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اے حبیب یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس بڑے شیطان کے، ابا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ذرا غور سے توجہ رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا تھا وہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت تو نہیں ہے۔ یہ بڑے سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، اگر کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کیا جائے تو سجدہ عبادت، اور کسی کو معبود نہ سمجھیں، لائق عبادت نہ سمجھیں، بلکہ عظمت کے لحاظ سے، اس کے تعظیم کے لحاظ سے سجدہ کریں تو اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔
اور ہر تعظیم کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تعظیم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر والی آیات میں یہی وجہ تعظیم ذکر فرمائی کہ چونکہ آدم علیہ السلام کا علم تمام فرشتوں کے علم سے زیادہ تھا، لہٰذا تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کے سامنے جھک جائیں، اور جس نے تعظیم علم کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس کا ایمان ہی سلب فرما لیا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ علم کی وجہ سے انسان کو بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کئی درجے بلند فرمائے، تو معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کا علم تمام فرشتوں سے زیادہ ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو بدرجہ اولا تمام فرشتوں سے زیادہ ہوگا۔ اور ان تمام فرشتوں میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ جبریل امین نے سجدہ کیا تھا یا میکائیل نے نہیں کیا تھا یا اسرائیل نے اسرافیل نے نہیں۔ یہاں اللہ نے ملائکہ کا لفظ استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ ہے اور الف لام استغراقی ہے، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس عموم کو دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کا علم تمام فرشتوں کے علم سے زیادہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے بلند و بالا ہے۔ اور وجہ فضیلت کیا ہوتی ہے؟ علم، کہ جیسے علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تمام رسولوں سے زیادہ درجات عطا کیے گئے، تو معلوم ہوا کہ میرے آقا کا علم آدم علیہ السلام کے علم سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کا علم تمام فرشتوں سے زیادہ ہے تو معلوم ہوا ہمارے نبی کا علم بھی تمام فرشتوں سے زیادہ ہے۔ تو اب بعض یہ کہتے ہیں کہ جی جبریل امین کا علم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس نص قطعی سے ثابت ہوا، اگر اشارہ لیا جائے کہ آپ کا علم جبریل امین کے علم سے بھی زیادہ ہے، سب سے زیادہ میرے آقا کا علم ہے۔ اب یہ دیکھیے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہتیں دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب اس کی جو تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے، ذرا غور سے اس کو سنیے گا کہ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بلند مقام پہ کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اور آپ نے ایک ہی مقام پہ کھڑے ہو کے تمام آسمان کی اشیاء دیکھی، حتیٰ کہ آپ کی نگاہ عرش الہی تک پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام 7 زمینیں آپ کے لیے کھول دیں، آپ نے تمام زمینوں کا نظارہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر باعطائے الہی 7 آسمانوں کا علم، ان کی اشیاء کو دیکھا اور 7 زمینوں کی اشیاء کو دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی علمی وسعت بہت زیادہ تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے علمی لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام 7 آسمانوں کو ایک مقام پر کھڑے ہو کے ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو پھر ہمارے نبی کی نگاہوں کی وسعت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر ہمارے نبی کریم کی زمینوں کے اندر جو آپ کی نگاہ ہے، جو آپ کے علوم ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اب میں چند حدیثیں آپ کو عرض کرتا ہوں جو خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو چند عقائد ذکر کروں گا۔ پہلے ایک عقیدہ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں چند عقائد بہت ضروری ہیں کہ آپ سمجھیں۔ یہ 10 قسم کے 10 عقائد کہہ لیں آپ ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونے چاہیے، یعنی کم از کم آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اگر کوئی آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکیں، یا آپ کے بچے آپ سے پوچھتے ہیں، کوئی مسلمان آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کے علم کی وسعت کتنی ہے اور کون سا علم نبی کریم کے لیے ثابت کرنا جائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نمبر 1 عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ عطائی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو علم دین دیا گیا ہے، اللہ کی عطا سے آپ کے پاس علم ہے، جو بغیر کسی کے دیے حاصل ہو جائے اس کو ذاتی کہتے ہیں۔ ذاتی علم صرف اللہ کا خاصہ ہے، نبی کریم کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو اب ایک بات یاد رکھیں کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے ثابت کریں تو آپ کافر، اور کچھ علم ایسے ہیں کہ نبی کریم کے لیے ثابت کریں تو کافر۔ یعنی اگر اللہ کے لیے ہم کہیں کہ اس کا علم عطائی ہے تو ہم کافر ہو جائیں گے،
کیونکہ اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر علم ذاتی مان لیا جائے کہ نبی کریم کا علم ذاتی ہے تو ہم کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ذاتی وہ علم ہوتا ہے جو بغیر کسی کے دیے. اور ہم یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک قطرہ بھی اللہ کے دیے بغیر ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. ذرا ذہن میں رکھیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے عالم الغیب اس ذات کو کہیں گے جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو. یہ بچوں کو کوئی خاموش کروا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو شاید میرے بیان میں اتنا لطف نہ آئے کیونکہ آج میرا ارادہ ہے نبی کریم کے علم کے بارے میں، تو نہ کوئی میں جوش کروں گا، نہ جذبہ، نہ کوئی آواز کا اونچ نیچ. بس آپ ایک مسئلے چند سمجھیں. ابھی حدیثیں آئیں گی تو آپ سنیے گا اور آپ یہ آج عقیدہ سمجھ کر جائیں کہ ہمارے نبی کے علم کی وسعت کتنی ہے. اپنے ٹائم کے اندر انشاءاللہ میں ختم کروں گا، تو غور سے اس کو سنیے. علم عالم الغیب کا لفظ، ویسے اس کا لفظی ترجمہ ہے غیب کا جاننے والا، لیکن شرعی اصطلاح میں عالم الغیب فقط اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں، غیر اللہ کو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور عالم الغیب اسی ذات کو کہتے ہیں جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو، عطائی نہ ہو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی اصطلاح میں عالم الغیب نہیں کہہ سکیں گے. ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نبی کریم کو علم سے نوازا ہے. تو نمبر ایک نبی کریم کا علم عطائی ہے. دوسرا متناہی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے. اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ حد بھی اتنی وسیع ہے کہ آپ کی میری نگاہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے. کیونکہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر اٹھائے اور اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے جیسا یہ سمندر، اور تمام مخلوق کا علم ایسا ہے جیسا اس کی چونچ سے گرنے والا ایک قطرہ. اور تمام مخلوق میں تمام فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، سب انسان بھی ہیں. ان سب کا علم نبی کریم کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ. تو نبی کریم کا علم کتنا ہوگا؟ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی کریم کے علم کو دیکھیں گے کہ تو اللہ کا علم لا متناہی اور نبی کریم کا متناہی ہے. تیسرا، نبی کریم کا علم حادث ہے. حادث کا مطلب ہوتا ہے وہی کہ پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ نے عطا فرمایا. پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، بعد میں اللہ نے دیا، اس کو حادث کہتے ہیں. اور چوتھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے. یہ علم فنا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کا علم فنا نہیں ہو سکتا. نبی کریم کا فنا ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس پر کبھی فنا واقع بھی ہوگی؟ واقع نہیں ہوگی. یوں سمجھ لیں کہ یہ مائک نکال کر میں آپ کو مار سکتا ہوں کہ نہیں؟ ممکن تو ہے، لیکن کیا ایسا ہوگا؟ نہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ممکن واقع بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، لیکن کبھی واقع نہیں ہوگی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز مائل با ترقی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں اور عروج عطا فرماتا ہے، آپ کے کمال کو کبھی زوال نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے. تو نبی کریم کا علم پر کبھی فنا واقع نہیں ہو سکتی. جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمایا ہے. لہذا جتنی حدیثیں میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کرنے والا ہوں اس میں جو علمی وسعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، سمجھ جائیں وہ قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم سلب نہیں کیا جائے گا، واپس نہیں لیا جائے گا. پانچواں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم دیا گیا ہے. کس کا دیا گیا ہے؟ یہ لفظ دہرائیں، ما کانا وما یکون. ما مانے جو، کانا مانے ہو گیا، پھر وما اور جو یکون ہوگا. جو ہونے والا، جو ہوا تھا اور جو ہونے والا ہے، یہ تمام ما کانا وما یکون کے علوم نبی کریم کو دیے گئے ہیں. لیکن اس میں صحیح عقیدہ یاد رکھیے گا کہ جب سے چیزوں کی ابتدا ہوئی ہے، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر سرکار کے زمانے اقدس تک
اور پھر سرکار کے زمانے اقدس سے لے کر قیامت تک جتنی بھی چیزوں کا علم تھا اللہ نے سب کا سب آپ کو عطا فرمایا. پھر قیامت کے بعد کی ہم تمام چیزوں کا علم سرکار کے لیے ثابت نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں جتنا نبی نے بتایا اتنا علم تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، باقی جس کے بارے میں سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی ہم نہ اس کو سرکار کے لیے ثابت کریں گے نہ انکار کریں گے. ہم جب سب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی اور دنیا کو پیدا کرے گا؟ کیا اس میں اور مخلوق آئے گی؟ کیا اس میں پھر نبیوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی آخری نبی کی حیثیت سے دوبارہ مبعوث فرمائے جائیں گے؟ پھر تمام وہ معاملات ہوں گے یا نہیں؟ آگے کے بارے میں میرے آقا چونکہ خاموش ہیں، لہٰذا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے آقا ابتدائے پیدائش سے لے کر اور قیامت تک ایک ایک چیز ایک ایک ذرے کا علم رکھتے ہیں، لیکن قیامت کے بعد کے جتنی چیزوں کا علم آپ نے دیا وہی ہم ثابت کریں گے، اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں نہ ہم ثابت کریں گے اور نہ انکار کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ ساتواں جو ہے کہ تمام مخلوق کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں بالکل ایسا ہے جیسے ایک قطرہ. آٹھواں عقیدہ کہ علم مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت حاصل نہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی جوش عقیدت میں کہہ دے کہ جی اللہ کا علم ایسا ہے جیسے سمندر اور نبی کا علم ایسا ہے جیسے قطرہ، صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ علم کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے، یہ سمندر کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور نبی کے علم میں نسبت قائم کرنا غلط ہوگا. یہ کفر بھی ہو سکتا ہے، سمجھیں، یہ کفر بھی ہو سکتا ہے. اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم ہے. بعض حضرات اس پر کہتے ہیں کہ اگر ذرے ذرے کا علم نبی کریم کے لیے مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے برابری لازم آئے گی، اور یہ کفر ہے. جس کو سمجھیں، جتنے بھی کائنات میں ذرے ہیں بتائیں یہ گنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک حد تو ہے نا، ان کی کوئی نہ کوئی حد ہے. 10 ارب ہوں گے، 50 ارب ہوں گے، 1 کروڑ ارب ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی ان کی مخصوص تعداد ہے. ذرات جو ہیں وہ متناہی ہیں، لا متناہی نہیں ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا نبی کریم کے لیے اگر ذرے ذرے کا علم ثابت کیا تو اللہ کے لیے بھی یہ علم ثابت ہو جائے گا، اور یعنی اللہ کے اتنا ہی علم ہے اور برابری لازم آئے گی، تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو متناہی مانا ہے، ایک حد تک مانا ہے، اور یہ کفر ہوتا ہے. ہم نبی کریم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ذرے ذرے کا علم ہے کیونکہ تمام ذرات گنے جا سکتے ہیں، متناہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس کا علم اتنا ہے جتنے کائنات کے ذرے، کیونکہ اس طرح ہم اللہ کے علم کو محدود کریں گے. چنانچہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا علم ان ذرات کے برابر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، لیکن جو کہے کہ اللہ کا علم ذرات کے برابر ہے وہ اللہ کے علم کو متناہی قرار دینے والا ہے، اس پر حکم کفر ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ذہن میں رکھیں. نواں یہ کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی مطلقاً نفی کرے، یہ کہے کہ نبی کو علم ہوتا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ کافر ہو جائے گا. نبی کریم کو اللہ نے وسیع علم عطا فرمایا اور اس میں علم غیب بھی شامل ہے، کیونکہ بے شمار قرآنی آیات سے یہ چیز ثابت ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بس عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. متقین کو کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غیب پر ایمان کب رکھ سکتے ہیں؟ جب غیب کے بارے میں پتا ہوگا. غیب مانے پوشیدہ شے، جس کو آپ آنکھ سے دیکھ نہ سکیں، کان سے سن نہ سکیں، ناک سے سونگھ نہ سکیں، زبان سے چکھ نہ سکیں، ہاتھ سے چھو نہ سکیں، کوئی ایسا آلہ ایجاد نہ کر سکیں جس سے آپ اس پوشیدہ شے کو جان لیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی آواز سن سکتے ہیں، کچھ سونگھ کے محسوس کر سکتے ہیں، زبان سے چکھ کر، چھو کر، کسی آلے کے ذریعے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی غیب ہے.
تو جو پوشیدہ اس طرح کی شے ہوتی ہے اس کو غیب کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کچھ بتایا جائے گا کہ یہ غیب ہے، اس پر ایمان رکھو، یہ تمہارا امتحان ہے، کیونکہ تم اس کو کسی طرح نہیں جان سکتے، لیکن تمہارا نبی کہہ رہا ہے وہ چیز ہے تو مانو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ چند غیوب ہمارے سامنے ظاہر کر کے ہمیں اس پر یقین اور ایمان لانے کی دعوت دیں. تو اگر نبی کو علم غیب ہی نہ ہو تو آپ بتائیے وہ اس غیب کو ہمارے سامنے پیش کیسے کرے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو نبی کریم نے غیوب کے بارے میں بتایا. اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ ہم نبی کے لیے غیب مانتے نہیں ہیں بالکل، تو وہ کافر ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کوئی حدیث میں دیکھو اس سے ثابت ہو رہا ہے غیب نہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ غیب تو مانتا ہوں لیکن نبی کریم کو فلاں وقت علم غیب نہیں تھا، فلاں وقت نہیں تھا، فلاں وقت نہیں تھا، تو ہم اس کو گمراہ کہہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں. کوئی 100% انکار کر دے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ چند عقائد ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وسعت پر چند دلائل سماعت فرمائے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا. ٹھیک ہے، نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً 23 سال کی مدت میں قرآن تمام ہوا ہے. 23 سال کی مدت میں قرآن کی ہر آیت اپنے اندر علوم کثیرہ لے کر نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو قرآن کے تمام علوم سکھائے، بلکہ اچھی طریقے سے پوری وضاحت کے ساتھ سمجھائے. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم ایک ساتھ نہیں ملے ہیں، آہستہ آہستہ حاصل ہوئے ہیں. اس پوائنٹ کو اچھی طریقے سے سمجھیے گا، ذرا توجہ رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر علوم کی انتہا 23 سال میں ہوئی ہے. پہلے سال میں کچھ علم، پھر دوسرے سال جب مزید قرآن نازل ہوا مزید علم میں وسعت آئی، تیسرے سال میں قرآن نازل ہوا اور وسعت آئی، پھر چوتھے سال میں قرآن نازل ہوا اور وسعت آئی، حتیٰ کہ 23 سال میں جب قرآن کا نزول تمام ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ما کان و ما یکون کے سارے علم عطا فرما دی. اب ذرا غور سے سن لیجئے گا، یہ پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اسکول میں ایک شخص وزٹ پر آتا ہے، ایک ٹیچر آتا ہے اور 6ٹھی کلاس کے بچوں سے میٹرک کا ایک کویسچن کرتا ہے، 10ویں کلاس کا. اس کا جواب دو. بچے دے سکتے ہیں؟ بچوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم. وہ چلا گیا. پھر بچے میٹرک تک پہنچے، وہ جس نے اس نے سوال کیا تھا وہ سارا علم حاصل کر لیا. کچھ عرصے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اسی اسکول کے وزٹ پر. اب جو بچے وہ پہلے 6ٹھی میں دیکھ کر گیا تھا میٹرک کراس کر گئے، پاس کر گئے، وہ آ کر کہتا ہے یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس فلاں چیز کا علم نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے آیا تھا، میں نے سوال کیا تھا، ان کے پاس وہ علم نہیں ہے. یہ وہی میں پہچان گیا وہ بچے ہیں. بتائیں یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط؟ بولیے. کیونکہ اس نے جب سوال کیا تھا اس کے پاس علم موجود بچوں کے پاس نہیں تھا، اور اب جب وہ آ کے ان پہ اعتراض کر رہا ہے یا ان کی کم علمی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ وہ موقع ہے کہ جب وہ بچے وہ علم سیکھ چکے ہیں. تو بس اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں کہیں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں دے رہے ہیں یا سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، مثال کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں بھی آپ کو وہ علم نہیں دیا گیا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ 23 سال کی مدت جب قرآن کے نزول کی تمام ہوئی تو سب کچھ آپ کو سکھا دیا گیا، سب کچھ. ہمارا دعویٰ یہ ہے. لہٰذا یاد رکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہار کا مسئلہ تھا کہ وہ اونٹ کے نیچے تھا، سب تلاش کرتے رہے، رک گئے، اس کی وجہ سے وہ آیت تیمم نازل ہوئی. جب اونٹ اٹھایا تو اس کے نیچے وہ ہار موجود تھا. تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے دیکھو اگر نبی کریم کو علم ہوتا تو آپ کو یہ نہ پتا ہوتا کہ اونٹ کے نیچے ہار موجود ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یقینی سی بات ہے کہ آخری عمر میں تو نہیں ہوا نا، بیچ میں ہوا ہے. تو ہمارا کہاں یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم کو اعلان نبوت کے ساتھ ہی سارے علوم دے دیے گئے، بلکہ بتدریج سرکار کے علم کی ترقی ہوئی.
لہٰذا اگر بیچ زندگی کے اندر کوئی علم سرکار کو بظاہر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ معلوم نہیں، جیسے ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سرکار نے نماز پڑھانا شروع فرمائی تو رکوع میں گئے، حالت رکوع میں آپ نے اپنی دونوں نالین اتار دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی آپ کی تقلید میں اپنی نالین اتار دی، کیونکہ پہلے دور میں نالین پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، زمین بہت گرم تھی، چٹائیوں کا یا دریوں کا سسٹم تو تھا نہیں، تو وہ حدت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو سرکار بھی نالین پہن کر نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ اب جب سرکار نے اتاری، صحابہ کرام نے بھی اتار لی۔ جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے نالین کیوں اتاری؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی۔ اب دیکھیں حالت نماز میں ہیں، یہ بھی توجہ طلب بات ہے، صحابہ حالت نماز میں ہیں، اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ کی تعظیم میں مستغرق ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے نالین اتاری تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں، لیکن نبی کریم کی تعظیم کو بجا لانا اب بھی ہم پر فرض ہے، اب بھی ہمارے لیے بہترین یہ عمل ہے۔ تو آپ نے اپنی نالین اتار دی، سرکار نے اعتراض نہیں فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے نالین اتارنے کی، تم اللہ کی طرف متوجہ تھے کہ میری طرف تھے، نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ دراصل میری جوتیوں میں کوئی خراب شے لگی ہوئی تھی، تو جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اپنی نالین اتار دیں، تو میں نے ان کو نماز میں اتار دیا۔ اب اس پر کوئی یہ کہے دیکھو اگر نبی کریم کو اپنے نالین کے بارے میں خبر ہوتی تو پہلے سے کیوں نہ اتارتے؟ اس کے ہم دو جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ اگر نبی کریم کو نہیں بھی پتا تھا تو یہ تو بیچ زندگی کا واقعہ، یہ بتائیں کہ نبی کریم کو کیا وفات کے وقت تک بھی چیزوں کا علم نہ ہوا؟ یہ تو خود ظاہر بھی ہو گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان لے چلیں علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ اللہ کو تو معلوم تھا نا، تو پھر کیوں نہ ہوا کہ جب نماز شروع کرنے لگے تھے اسی وقت جبریل امین کو بھیج دیتے کہ پہلے آپ نالین اتاریں پھر نماز شروع کریں، درمیان نماز میں کیوں بھیجا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسئلہ سکھانا مقصود تھا، تاکہ سرکار نالین اتاریں اور صحابہ کرام یہ مسئلہ سیکھ لیں کہ اگر کوئی نالین پہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو بظاہر تو اسے اتار کر ہی نماز پڑھی جائے گی۔ تو گویا کہ یوں جو زمانہ درمیان کے کوئی واقعات اگر ایسے ہوں، کوئی آپ کے سامنے پیش کرے کہ دیکھیں سرکار نے دیکھیں اس چیز کی تو خبر نہیں دی، اس کے بارے میں بتایا نہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب یہ دیں گے کہ درمیان کا نہیں، یہ بتاؤ آخری عمر تک بھی علم حاصل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آخری عمر تک سرکار کو ما کان وما یکون کا سارا علم دے دیا گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، سورہ نحل آیت نمبر 89، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ پہلے قرآن کی شان بیان فرمائی کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا، ہر شے کا روشن بیان موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر اسلام ہیں، سرکار کی خدمت میں لوٹا پیش کیا، سرکار نے اس کو قبول فرمایا، وضو فرمایا اور ان کو سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے قرآن کا ایسا فہم حاصل ہوا کہ اگر میں اپنی نالین کا تسمہ بھی تلاش کرنا چاہوں تو قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، اتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ جب ایک ابن عباس کے علم کا یہ عالم ہے، قرآن کی وجہ سے سرکار کا علم کتنا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے بارے میں کہ اس میں ہر شے کا روشن بیان موجود ہے، جو آپ کو مجھے بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس میں سے ہر چیز نکال سکتا ہے، ہر شے کا روشن بیان۔ اور یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں، اور یہ دلیل میں نہیں دے رہا ہوں، یہ آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل بیان فرمائی کہ شے میں لوح محفوظ بھی ہے۔ شے بمانے موجود، شے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو موجود ہے، اور لوح محفوظ بھی کائنات میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں ہر شے کا بیان موجود ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن میں لوح محفوظ کی بھی ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں کیا فرمایا، اپنے حبیب سے فرماتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب جبریل امین آ کے قرآن بیان فرماتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کے جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان سے دہراتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے حبیب آپ ایسا نہ کریں، بس خاموشی سے سنیں، باقی ہمارے ذمہ کرم پر چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے حبیب آپ زبان نہ استعمال فرمائیں، کیونکہ اس قرآن کو آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ کرنا اور آپ کے سامنے جبریل کے ذریعے اس کو پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم آپ کے سامنے جبریل کے ذریعے اس قرآن کو پڑھ چکیں تو پھر آپ اس پڑھی ہوئی چیز کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ اور پھر اللہ نے کیا دعویٰ فرمایا کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اے حبیب پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم اس قرآن کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کو بیان کرنا، کھول کر آپ کے سامنے رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سوچئے جب سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اور سیکھنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آپ کو علمی وسعتوں سے نوازا ہوگا۔ ایک اگر اچھے استاد سے آپ پڑھیں، ہم تو الحمدللہ بڑے بڑے استادوں سے پڑھے ہیں، ایک اتنی سی عبارت پر کئی دن تک وہ کلام کرتے رہتے ہیں، کئی دن تک، اتنا اللہ نے علم عطا فرمایا۔ خود سوچئے اللہ کی علمی وسعت کتنی ہے، جب اس نے پورے قرآن کو جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے خود اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہوگا تو کتنی علمی وسعت سرکار کو عطا فرمائی ہوگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن براہ راست اللہ سے سیکھے ہوئے ہیں، اور قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، اور لوح محفوظ بھی ایک شے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے لوح محفوظ کی بھی ہر چیز اپنے حبیب کو بتائی۔ اب لوح محفوظ میں کیا کیا ہے ذرا یہ دیکھیے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے۔ تو لوح محفوظ قرآن میں، قرآن اللہ نے سکھایا، اور لوح محفوظ میں کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم عطا فرمایا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 12 وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے اس لوح محفوظ، اس روشن کتاب میں ہر شے کا شمار فرما دیا ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے لوح محفوظ میں۔ تو لوح محفوظ ایک شے، اور ہر شے قرآن میں، اور قرآن میں اس کو روشن بیان، اور وہ اللہ نے اپنے حبیب کو سکھائی۔ تو گویا کہ پوری لوح محفوظ کی چیز اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دی کہ کیا کیا اشیاء ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے، یعنی ایک اور آیت میں سورہ انعام آیت نمبر 59 وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے اندھیروں میں ہر دانہ اور ہر تر اور خشک چیز کا بیان لوح محفوظ میں ہے۔ ایک دانہ جو اندھیروں کے اندر موجود ہے، ہر تر جتنی بھی گیلی اشیاء ہیں، اور ہر خشک کا بیان، ہر خشک میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ذرات بھی ہیں، بیکٹیریا بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم لوح محفوظ میں رکھا ہے، اور لوح محفوظ قرآن میں موجود، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھایا۔ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دانے کا، ایک پتے کا علم رکھنے والے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت۔ اب ذرا چند حدیثیں دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ بیان کو اختتام کی طرف لائیں گے۔ بخاری حدیث نمبر 2953، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ فاخبرنا عن بدء الخلق، تو آپ نے مخلوق کی پیدائش سے ہمیں خبر دینا شروع فرمائی۔ حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، حتیٰ کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے، ایک نشست میں۔ یہ سرکار کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب سے اللہ نے پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ جو بھی آپ روایت لے لیں، جب سے مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی
سرکار بیان فرمانا شروع ہوئے، سب سے پہلے یہ پیدا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر اسے پیدا کیا، پھر اسے پیدا کیا، پھر اسے پیدا کیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے قیامت تک پہنچ گئے۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک شخص کا سرکار نے بیان فرمایا کہ فلاں فلاں جنت میں جائے گا، فلاں فلاں جہنم میں جائے گا، حتیٰ کہ سرکار نے پورا بیان فرما دیا کہ تمام جنتی جنت میں چلے گئے، تمام جہنمی جہنم میں پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی، اور وہ فرماتے ہیں کہ من حفظہ حفظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے اس کو یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب سے چیزیں پیدا ہوئیں اور لوگوں کے پورے مکمل طور پہ جنت یا جہنم میں جانے تک کا علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ دوسری روایت دیکھیں، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5147۔ یہ بھی چلے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی بالکل وہی ہے کہ سرکار نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اس سے اگلی حدیث پر آتے ہیں۔ حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ ممبر پہ بیٹھے اور خطبہ دینا شروع ہوئے۔ فجر کے بعد ظہر تک خطبہ دیتے رہے، یعنی بیان فرماتے رہے۔ پھر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر سرکار ممبر پہ بیٹھے، پھر سرکار بیان فرماتے رہے حتیٰ کہ عصر ہو گئی، پھر سرکار نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ بیان فرماتے رہے حتیٰ کہ مغرب ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب اتنی دیر میں کیا فرمایا سرکار نے؟ وہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، نبی کریم نے جو ہوا وہ بھی بیان فرما دیا اور جو ہونے والا تھا وہ بھی ہمیں سب بتا دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ فَعَلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں زیادہ علم والا وہ شخص ہوتا تھا جس نے زیادہ نبی کریم کی باتوں کو یاد رکھا ہے۔ اب کمال مصطفیٰ دیکھیں، آپ یہاں کافی دیر سے بیٹھے بیان سن رہے ہیں، آپ کی کمریں ٹائٹ ہو جاتی ہیں نا، ہم پہلو بدلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار جلدی ختم ہو تو ذرا باہر نکل کے تھوڑا ٹہلیں گے، پاؤں سن ہو گیا ہے، کمر ٹائٹ ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے بیان کا آغاز فرمایا، غروب آفتاب تک لگاتار بیان فرماتے رہے ہیں، اور صحابہ کرام سے بعید ہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر گیا اور اس نے کھانا کھایا ہو، پانی پیا ہو۔ گویا کہ نبی کریم کے معجزہ دیکھیں، آپ کی کرامت اور آپ کی فضیلت اور برکت دیکھیں کہ صحابہ کرام فجر سے لے کر غروب آفتاب تک سامنے بیٹھے رہے ہیں اور سرکار بیان فرماتے رہے ہیں، نہ وہ تھکے ہیں نہ سرکار تھک رہے ہیں۔ اور اتنے مختصر وقت میں ایک ہی دن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں سال کو سمیٹ کر صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دی۔ یہ ہمارے سرکار کے کمال کا ایک عالم ہے، آپ کی علمی وسعت کے اوپر زبردست دلیل ہے کہ جو ہوا اور جو ہونے والا تھا، ما کانا وما ہوا کائنن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دیا۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3157۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات خواب میں میرا رب عز و جل ایک بہترین صورت میں میرے پاس تشریف لایا۔ اب جیسے اللہ اپنی شان کے لائق، اس کو حقیقت پہ تو معمول نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کوئی شکل صورت اختیار کی، جیسا اللہ کی شان، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بہترین صورت میں میرے پاس آیا، پھر فرمایا اے محمد، اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ ہر نبی کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہے، ہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، شیطانی ایرر سے، نفسانی مداخلت سے بالکل پاک و صاف۔ تو یہ سچا خواب سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس آیا، پھر پوچھا ہے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند مرتبہ فرشتے کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس فرمائی، اور سرکار فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر میں نے جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمین میں تھا سب جان لیا۔ اس دست قدرت کی اتنی برکت کہ جو علماء تشریف فرما ہے، ماں یہاں استعمال ہوا ہے، ماں، من اور ماں اس میں موصول ہیں، عموم و شمول کا فائدہ دیتے ہیں، جس کو اردو میں ترجمہ ہے جو۔ میں کہوں کہ جو کل میرے گھر آئے گا اس کو 5 پاؤنڈ ملیں گے، تو بتائیے میں نے آپ میں سے کتنے لوگوں کو مراد لیا ہے؟ بولیں، سب کو یا 1-2 کو؟ جو میرے گھر آیا سب کو میں 5 پاؤنڈ دوں گا۔
کس کس کو مراد لیا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے مراد لیا تم سب کو نہیں؟ نہیں، جب یہ من یا ما یعنی جو استعمال ہوتا ہے عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے، بشرطے کہ کسی کو باہر نہ نکالا گیا ہو۔ مثلا میں یوں کہوں جو میرے گھر آیا اس کو 5 پاؤنڈ ملیں گے بشرطے کہ وہ حافظ قرآن ہو، تو پھر جو غیر حافظ ہو کہے گا بھئی یار ہم تو مارے گئے، ہمیں نکال دیا۔ یہ ہے استثناء، لیکن جب تک استثناء نہ ہو، کل سے بعض کو نہ نکالا جائے، سب کے سب شامل ہوتے ہیں۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ زمینوں میں تھا، جب اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، میں نے ان سب کو جان لیا۔ ایک ہی مقام پہ ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، سب پوری کائنات حبیب کے سامنے منکشف کر دی گئی، اور میرے آقا نے تمام اشیاء کو جان لیا۔ نبی کریم کی طبرانی معجم کبیر کی روایت ہے، 31,971 نمبر حدیث پاک، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو میرے سامنے پیش کر دیا، فانا انظر الیہا، تو میں اس دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں اس کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ غور فرمائیں، طبرانی کبیر کی روایت ہے، معجم طبرانی کبیر کی مستند روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میرے سامنے دنیا کو پیش فرمایا، میں اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میں سب ملاحظہ کر رہا ہوں، سب میرے سامنے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انما انظر الی کف ہذہ، میں اس دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی، میں اس دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے یہ ہتھیلی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ جو نبی آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو ایسے دیکھے جیسے ہتھیلی، اب بتائیں کہ اس کی نگاہوں کا وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا جب چاہیں جیسے چاہیں ہمیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے اپنے قبر انور پہ جلوہ افروز ہو کر یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، میرے سرکار کو اللہ نے اتنی نگاہ وسعت عطا فرمائی ہے، پوری دنیا ایسی سمیٹ کر آپ کے سامنے کر دی گئی ہے کہ میرے آقا سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے۔ میرے سرکار اس وقت بھی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پوری کائنات سرکار کے سامنے کر دی گئی۔ سورج گرہن کی نماز سرکار نے پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر صحابہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راویہ ہیں، اور آپ کی بہن بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1053، جی ہاں 1053، یہ کہتی ہیں کہ فلمن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ واثنى علیہ، جب سرکار سورج گرہن کی نماز سے فارغ ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، ما من شیء کنت لم اراه، ہر وہ شے جسے میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا، الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، مگر میں نے اسی مقام پہ کھڑے کھڑے ہو کر ان تمام اشیاء کو دیکھ لیا، حتی الجنت والنار، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ میں نے یہیں پر کھڑے ہو کر جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لی۔ اب سرکار کی نگاہ کی وسعت کا عالم دیکھیے، یہ حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ گھوڑا سوار زمین سے گھوڑا دوڑائے، پہلے آسمان تک پہنچتے تک اس کو 500 برس تک گھوڑا دوڑانا پڑے گا، پھر پہلے سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اور ساتویں سے جنت، ان سب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں، میں جب نماز پڑھا رہا تھا، میں نے نگاہ اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں میرے سامنے سے ہٹائیں، اور میں نے اسی مقام سے جنت کو ملاحظہ فرمایا، مقامی ھذا، اپنے اس مقام سے۔ یہ کمال ہے میرے آقا کا، آج سے 1500 سال پہلے جو نبی ایک مصلی پہ کھڑے ہو کر تمام کائنات کی اشیاء کو دیکھ رہا ہے، یہاں بھی وہی ہے، جو شے میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی اسے میں نے اس مقام پر دیکھ لیا، یعنی ہر شے شامل ہو گئی، ماں عموم شمول کا فائدہ دیتا ہے۔ میرے آقا کو ایک ہی مقام پہ کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دکھا دی ہے۔
جو نبی آج سے 1500 سال پہلے ایک مقام پر رہ کر پوری کائنات ملاحظہ فرما رہا ہے، اس نبی کے بارے میں اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ آج 1500 سال کے بعد جب ہر لمحہ اس کے کمالات ترقی کی طرف مائل ہیں، اس پوری کائنات کو اور ہمیں بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، تو یہ عقیدہ غلط نہیں ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2899، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ زوى لی الارض، بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا اور اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ گویا کہ زمین سرکار کے لیے سمیٹی گئی ہے۔ اور آخری ایک بڑی پیاری روایت ہے جو میں آپ کو حصول برکت کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ میرے آقا ایک دفعہ تشریف فرما تھے، بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں، بیان سن لیں، پھر بعد میں بات کیجیے گا، ابھی آپ درمیان میں سوچا شاید کچھ کہنے لگے۔ خیریت تو ہے؟ اچھا ابھی آپ بیٹھے تشریف رکھیں، ابھی پتہ نہیں یہ بیچارہ چندہ مانگنے شاید آگے، اس نے سوچا شاید میں چندے کی اپیل کر رہا ہوں، یہ اغوانی ہے، شاید اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بیچارے کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ افروز تھے، بخاری کی روایت، کتاب الایمان اٹھائیے، تو بعض صحابہ نے ایسے کویسچنز کیے جو سرکار کو پسند نہ آئے، یعنی غیر ضروری سی باتیں تھیں، تو سرکار کا چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر سرکار جلال میں تشریف لائے اور آپ نے شاید فرمایا سلونی عما شئتم، تم مجھ سے پوچھو جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اما شئتم، جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے کویسچن کرو۔ ایک شخص کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ غور کریں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کے والد کون ہیں، کیا نام ہے، ہم کہتے ہیں فلاں، اور وہ صحابی نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں آپ بتائیں۔ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں، راویان حدیث کہتے ہیں کہ ان صحابی کے والد کے اوپر تان کیا گیا تھا کہ تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی چاہتے تھے کہ جب سرکار سے میں پوچھوں گا میرا باپ کون ہے اور میرے سرکار میرے والد کا نام لے دیں گے تو سب کے اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ گویا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی ایک ایک کے والد تک کو جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جب سرکار کی زبان سے نکلے گا تو جتنے مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی یقین کر لیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو حق فرمایا۔ سرکار نے فرمایا حذافہ، تیرے والد کا نام حذافہ ہے، یہ عبداللہ بن حذافہ تھے۔ تو دیکھیں میرے والد کون ہیں، سرکار بتا رہے ہیں تیرے والد یہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑی علم وسعت عطا فرمائی، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو نبی پوری کائنات کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کرتا ہے جیسے یہ ہتھیلی۔ اور میں نے شروع میں آیت عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب قر ربی زدنی علما، اے حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب سوچئے جب اللہ نے اتنا پہلے ہی نبی کریم کو عطا فرمایا اور سرکار اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میرے علم میں وسعت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مزید کتنے علوم اپنے نبی کو عطا فرمائے ہوں گے۔ تو بس یہاں آخری بات یہ ہے کہ جب ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس تعلق کی قدر کریں اور جس شخص کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کی عزت اور احترام کا بھی خیال کریں۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہو جو بڑے معروف ہوں اور ان کے بچے ان کے پاس ہوں، جوان اولاد، کوئی پوچھے کہ جی آپ کا یہ بیٹا تو ماشاءاللہ عالم مفتی ہوگا، آپ کے نہیں انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، علم تو میں نے سکھایا ہی نہیں۔ پھر دوسرے سے پوچھیں، تیسرے وہ ان کو علم نہ سکھایا ہو، تو ایک طرح سے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس لحاظ سے مناسب بات نہیں ہے کہ اگر ایک عالم باپ سے اولاد کا تعلق ہے اس کو تو بدرجہ اولا علم سیکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں عالم کا قصور، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ جب کسی بڑی شخصیت اور ذات سے ہمارا تعلق ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی عزت و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں بھی کچھ اپنی ترقی کے لیے کوشش کر کے ایسا بننا چاہیے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق اگر ظاہر کیا جائے تو جیسے ہم فخر کرتے ہیں انہیں کوئی ندامت یا شرمندگی نہ ہو۔
اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جب اتنے عظیم علمی وسعت رکھنے والے نبی سے ہمارا تعلق ہے تو پھر ہم جاہل کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، احترام کے لیے، آپ کی شان کی وسعت کے لیے خود بھی علم دین سیکھنا چاہیے، ورنہ بڑی بری بات ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس اتنے علوم ہوں اور وہ علم سیکھنا ہم پہ فرض بھی قرار دیں اور ہم ان علوم کو سیکھنے کے لیے کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیے علم دو طرح کے ہیں، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے۔ علم باطن کو علم لدنی بھی کہتے ہیں، لیکن مسلمہ اصول یہ ہے کہ علم لدنی کے حصول کے لیے علم ظاہر کا حصول پہلے ضروری ہے، ورنہ اس شخص پر علم لدنی کے دروازے کبھی نہیں کھل سکتے جو علم ظاہر سے دور ہو۔ تمام صحابہ کرام، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ہے، باقاعدہ علم ظاہر سیکھا ہے، آپ کی صحبت میں آئے علم سیکھا ہے۔ حالانکہ میرے سرکار چاہتے تو خدا کی قسم ایک لمحے میں علوم تمام کے تمام منتقل فرما دیتے، لیکن آنے والی امت کے لیے سرکار نے ایک رول ماڈل قائم فرمایا کہ باقاعدہ ایک مدرسہ ہے جس کو اصحاب صفہ جو ہوتے تھے، مدرسے کی سی حیثیت تھی، صحابہ کرام آتے تھے، علم سیکھتے تھے۔ جیسے عمر فاروق خود کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے کہ میرے ایک انصاری دوست تھے، ہم دونوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ جب میں کام پر جاتا تو وہ نبی کریم کے پاس حاضر ہوتے تو جو وحی نازل ہوتی وہ اس کو حاصل کرتے، اور اگلے دن وہ کام پر جاتے اور میں نبی کریم کے پاس حاضر ہو کر علم سیکھتا تھا۔ پھر جب رات ہوتی تو ہم ایک دوسرے کو وہ علم سکھایا کرتے تھے۔ تو علم ظاہر صحابہ کرام نے بھی سیکھا ہے۔ یہاں سے میں آپ کو یہ بس سمجھانا چاہتا ہوں کہ بعض جاہل قسم کے لوگ آج لوگوں کی ہدایت کے لیے گدیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے مذہب اسلام میں وراثت کا، ان گدیوں کی وراثت کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ ٹیلنٹ ہونا چاہیے، میرٹ بیس پہ گدیاں ملیں گی، لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ باپ دادا بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے شیوخ، اور اولاد کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی، اور وہ گدیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت دیں گے لوگوں کو، اور پھر وہ اپنے مریدین کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو مطلب خود بھی گناہ کرتے ہیں، مریدین کو بھی گناہ پر دلیر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا شخص کبھی بھی گدی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اور اس قسم کے لوگ پھر بعض اوقات یہ دعوے کرتے ہیں، ارے جی تمہیں نہیں پتا، یہ علماء ظاہر ہیں، انہیں کیا معلوم۔ فقیر پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، فقیر کے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہے، آسمان سے میرے قلب پر علوم القا ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے شخص کو کبھی بھی علوم اللہ کی طرف سے حاصل نہیں ہو سکتے کہ جس نے علم ظاہر نہ سیکھا ہو، کیونکہ صحابہ کرام یقیناً ہم سب سے افضل ہیں اور نبی کریم کے صحبت یافتہ ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ میرے آقا نے سکھایا ہے، بغیر سیکھے کسی کو بھی علم نہ لدنی نہیں حاصل ہو سکتا، نہ علم ظاہر حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں کاش ہم بھی سنجیدگی سے ابتدا کریں، پہلے علم ظاہر کی اور پھر لگاتار علم سیکھتے رہیں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، باعمل مشائخ کا دامن تھامیں، اور انشاءاللہ پھر یہ شیخ کا کام ہے کہ علم ظاہر کے بعد آپ کو علم باطن سے بھی نواز دے گا۔ پھر خدا کی قسم یہ کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ جب ہم علم ظاہر اور علم باطن سے مزین کر دیے جائیں اور کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر اپنی روحانی صفائی کا اہتمام فرمائیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی روح ایسی پاک و صاف ہو جاتی ہے جیسے ایک آئینہ، چمکتا ہوا آئینہ۔ اور پھر اگر وہ سامنے کسی کے بیٹھتا ہے تو سامنے والے کے قلب پہ جو خطرات ہوتے ہیں وہ اس آئینے میں، روح کے آئینے میں اس کا عکس دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مطلع فرماتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، کیا بولنا چاہتا ہے، کیا اس کے ارادے ہیں۔ حتیٰ کہ امام غزالی یہاں تک فرماتے ہیں کہ روحانی طاقت کا پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا بیمار ہو جائے تو یہ شخص خالی نگاہ ڈال کر اس کی بیماری کو ختم کر سکتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ طاقتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے،
کہ ہمیں نہ نماز کے مسائل آتے ہیں، نہ روزے کے مسائل آتے ہیں، نہ کپڑا پاک کرنا آتا ہے، شادی شدہ ہیں نہ نفقے کے مسائل نہیں سیکھے، طلاق کے مسائل ہمیں نہیں پتہ، کاروبار کر رہے ہیں لیکن بزنس کے مسائل ہمیں نہیں معلوم، تجارت کے اصول ہمیں نہیں پتہ، کرائے پر لینے دینے کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، اسی طرح عقائد کا علم ہم نے نہیں سیکھا ہے، تقدیر کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہم حنفی کہلاتے ہیں، حنفی مقلد ہوتے ہیں، ہم سے کوئی آدمی پوچھ لے کہ یار یہ تقلید کیا ہوتی ہے بتاؤ، تقلید شخصی کیا ہے، تقلید مطلق کیا ہے، تقلید شخصی واجب ہے یا مستحب ہے، ایک ہی امام کی پیروی کرنا کیوں لازم قرار دیا گیا ہے، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ بس ہم علمی مجالس میں آ کر بیٹھتے ہیں، کوئی جوشیلا بیان سنتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور باہر نکل کے کہتے ہیں یار آج تو ایمان تازہ کر دیا۔ اور کوئی دار ادب میں رہ کے پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں۔ اچھا تازگی ایمان کا کیا مطلب ہے یہ بھی معلوم نہیں، لیکن تازہ ہو گیا مان لو۔ اچھا جو آپ نے سیکھا وہی سنا دو، یار کہاں آج تو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے باہر نکل گیا تھا، ویسے یہ بھوک لگ رہی تھی، وہ خوشبو آ گئی تھی لنگر کی، تو پھر تو اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لنگر کھانے کے بعد تو ویسے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہم ہزارہ علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں لیکن علمی لحاظ سے جہاں پہلے تھے وہیں پر رہتے، اور ہم علمی ترقی کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ میں خدا را آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی مسجد بہت پیاری مسجد ہے، میں آپ کی کمیٹی کے بعض ارکان سے فرسٹ ٹائم ملا ہوں، اس سے پہلے میری اتنی طویل ملاقات نہیں ہوئی۔ ان لوگوں میں ایک جذبہ ہے، میں نے دیکھا ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے، یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تعلیمی کام عام ہو۔ خدا را جس نبی کے آپ ماننے والے ہیں وہ نبی جاہل نہیں ہے، وہ نبی جہالت سے نفرت رکھتا ہے۔ آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے؟ زور سے بولے محبت ہے؟ تو بس جس سے میرے آقا نفرت رکھیں آپ کو بھی نفرت رکھنا واجب ہے، اور جس کو میرے آقا پیار کریں محبوب رکھیں آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی اس کو محبوب رکھیں۔ میرے آقا جہالت سے نفرت کرتے ہیں اور علم سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ کو بھی علم سے محبت رکھنی ہوگی اور محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، یہاں پہ ماشاءاللہ کلاسز وغیرہ اسٹارٹ ہیں، مزید بالغان کی کلاسیں ہونی چاہیے، اونلی سنڈے کورسز بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ خود کمیٹی کے پاس آئیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے لیے مسائل سکھانے کا اہتمام کیا جائے، عقائد اسلام کورس، طہارت کورس، حقوق زوجین کورس، وراثت کورس۔ ابھی ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے، میں بس ختم کر رہا ہوں۔ یہ کورسز آپ کریں، ورنہ خدا کی قسم ہم گناہ کبیرہ صغیرہ سے نہیں بچ سکتے۔ ایسے ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ 20 سال سے طلاقیں ہو چکی ہیں اور علم نہیں ہے، میاں بیوی بن کر ساتھ رہ رہے ہیں اور 20 سال سے زنا ہو رہا ہے، اور حلال سمجھ کر زنا ہو رہا ہے، حلال سمجھ کر، اور اولاد ولد الزنا پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ایسے اشخاص کو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ جب ان کی اولاد آئے گی اور یہ سمجھیں گے یہ تو میری اولاد ہے، بتایا جائے گا کہ یہ تو زنا کی اولاد تھی، تم سے نسب ہی ثابت نہیں ہوگا۔ میں معاذ اللہ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، ہم ڈر کی وجہ سے کسی سے معلوم نہیں کرتے، علم خود ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہم ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ تمام معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی میں حلال کما رہا ہوں، جب تک آپ شرعی احکام نہیں سیکھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کے روزی بالکل لیا حلال ہے یا حرام؟ اب کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، آپ جو یہاں کی گورنمنٹ سے، آپ سے مراد میں جنرل بات عرض کر رہا ہوں، آپ ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے، اور کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن یو ایس یو کے اندر موجود ہیں جو گورنمنٹ سے جھوٹ بول کر بینیفٹس لے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے لیے طیب اور حلال ہے۔ وہ جی کافر کا مال ہے وہ تو کیسے بھی آ جائے، یہ کافر کا مال ایک تو 100% کافر کا مال نہیں ہے۔ کیا ہمارے مسلمان ٹیکس نہیں دیتے؟ یہ تو ٹیکس کا مال ہے جو تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ خالص کافر کا مال تو نہ ہوا، اس میں تو مسلمان کا مال بھی شامل ہے۔ پھر بھی گرفت، اور مسلمان کا نہ بھی ہوتا، خالصتاً کافر کا مال ہوتا، پھر بھی آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کافر کا مال تمہارے لیے جائز ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے، دھوکے اور جھوٹ سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اور یہاں پہ فراڈ کر رکھا ہے، نہ اسلام کی پرواہ ہے نہ مسلمان ہونے کی، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نہ انگریزوں کو کہ ہم بینیفٹ کھا رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے، یہ مسلمان ایسے ہیں کہ جھوٹ بول بول کے یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں۔ اگر آپ کا بیٹا روڈ پہ کھڑے ہو کے شراب پیے، لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور جھومتا ہوا جا رہا ہو، بتائیں آپ کے پورے خاندان کے لیے بے عزتی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟
تو پھر ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ میں ایسا عمل کیوں کروں کہ کبھی خدا نخواستہ پکڑا گیا، مجھے جیل ہو گئی تو میرا اسلام بدنام ہوگا، میرا مذہب بدنام ہوگا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے ایک بہترین مثال بننی چاہیے۔ آج جو غیر مسلم ہمارے دین کو پڑھ کر جو چیزیں اختیار کر کے پوری دنیا میں مثالی بنے ہوئے ہیں، خدا کی قسم یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ ہم نے علم سیکھ کر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہم ذلیل ہیں، اور ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، یار دیکھو کتنا سچ بولتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، دیکھو ٹیکس چوری نہیں ہوتی، دیکھو کتنے صفائی کر رہے ہیں، دیکھو کتنے دیانتداری سے معاملات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ ہمارے اسلام کا خاصہ ہے، یہ ان کا نہیں ہے، انہیں کیا پتا؟ ان کی تعلیم جو ان کا مذہب ہے اس کی تو تعلیم نامکمل ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم مکمل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع اٹھا کے پڑھیں، ناخن کاٹنے کا طریقہ چاہیے وہ بھی پتہ چلے گا، آپ کو واش روم میں استنجا کا طریقہ معلوم کرنا ہے، ایک ایک طریقہ بیان ہوگا، ہمارا مذہب بتاتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طرح کے مسائل ہمارا مذہب دے رہا ہے، اور ہم اپنے مذہب کو سیکھتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے پھر حرام میں جا پڑتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو گوشت حرام سے پل بڑھ کر جوان ہو اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو بزنس مین لوگ ہیں وہ گزارش کریں ایک تجارت کورس کروائیں، ہمیں ایک تجارت کورس کرنا ہے، وہ تجارت کورس آپ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح تجارت کرنا، کچھ لینا دینا خرید و فروخت جائز ہے اور کن صورتوں کی بنا پر ناجائز ہوگی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں کاروبار کا ایک طریقہ ایسا ہو جو آپ اس کو بدل نہیں سکتے، تو پھر علماء آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر آپ کو شرعی رعایت ملے گی اور کہاں پر نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ علم کے قریب آئیں، علم سیکھیں، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، علم دیا، آپ نے بھی کوئی عبادت نہیں کی تھی، لیکن جو عرصہ دراز سے فرشتے عبادت کر رہے تھے وہ بھی سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب آپ علم دین سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ درجات عطا فرمائے گا جو کثیر عبادات اختیار کرنے والا کثیر عرصے تک، ایک طویل عرصے تک عبادت کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جہالت سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہالت کو ایسا سمجھے جیسے جسم پہ گندی کیچڑ لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم سیکھ کر پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔